بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب تکمیل قرآن اور تقسیم انعامات میں شرکت میں اپنے لیے باعث مسرت اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کا تعلق تکمیل قرآن کریم فرقان حمید سے ہے، اور اس تقریب کے انعقاد پر میں جامعہ دارالعلوم رحمت للعالمین کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ مولانا محب اللہ قاسمی دامت برکاتہ کو اور ناظم اعلیٰ مفتاح اللہ نعمانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام منتظمین لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے ان طلبہ و طالبات کے لیے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اسلامی تہذیب، اس کے مزاج، اس کے شعار کا اظہار اگر ایک لفظ میں کرنا ہو تو اس کے لیے علم سے بہتر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام نے علم کو بنیادی اہمیت دی ہے، اور قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وہ کتاب ہدایت ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا سبب ہے۔ چاہے کوئی شخص عالم ہو یا عامی ہو، کوئی انجینئر ہو، سائنسدان ہو، کسی بھی علم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی فن کا ماہر ہو، یا محض ایک سادہ زندگی گزارنے والا ایک فرد ہو، ہر ایک کے لیے یکساں طور پر ہدایت کا سامان اس قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہو، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، قرآن کریم اس کی ہدایت کے لیے، اس نصیحت کے لیے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا، کہ ہم نے اس کے لیے اسے آسان کر دیا۔ اور یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ جس کی صداقت پر، جس کے محفوظ ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن کریم فرقان حمید کا نزول ہوا تو بہت اہل عرب نے یہ چاہا کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کریں۔ وہ عرب کہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جن کے لکھے ہوئے اشعار کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگائے جاتے تھے اور دنیا بھر کے لوگ اس سے متاثر ہوا کرتے تھے،
لیکن باوجود قرآن کریم کے چیلنج کے کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی 10 آیتیں یا کوئی ایک بات لے کر آ سکو، لیکن وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہود ہوں یا نصارہ، انہوں نے اس بات سے ہی انکار کر دیا تھا کہ یہ وحی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور اس حوالے سے کئی افسانے تراشے گئے، کئی کہانیاں بیان کی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ان کا جو تکذیب سے تصویب تک کا سفر تھا وہ جاری رہا، اعتراضات قرآن کے حوالے سے بھی کرتے رہیں، صاحب قرآن کے حوالے سے بھی کرتے رہیں، لیکن خود ہی ایک ایک کر کے ان اعتراضات سے دستبردار ہوتے چلے گئے، اور بے شمار تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قرآن کریم جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی گئی، وہ کتابیں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ آج ہر کتاب کی کئی ایڈیشنز موجود ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن قرآن کریم اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، اور آگ کی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور لاکھوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اسے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کے مختلف ذرائع ہیں، اس کا پڑھ لینا، اس کی تلاوت کو سیکھ لینا، اسے یاد کر لینا، اس کے معانی پر غور کرنا، اور اسی طرح سے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا، یہ تمام اس کی حفاظت کے مختلف ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ آج ایسی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس قرآن کریم کو جلا دیا جائے، لیکن اس قرآن کریم کو ایسی کسی کوشش سے مٹایا نہیں جا سکتا کہ آج ہمارے سامنے بے شمار ایسے افراد حفاظ موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی الحمد سے لے کر والناس تک اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے، یہ ایک ایسا قرآن کا معجزہ ہے کہ جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن کریم ہے، جو وقت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، تمام علوم کے لیے سرچشمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں جتنے علوم اور فنون میں ترقی ہوتی جائے گی، لوگ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی بنیاد قرآن کریم ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، ایسٹرونومی ہو، ایسٹرولوجی ہو، فزکس ہو، ہسٹری ہو۔ قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو اس کے معنی ہمارے سامنے کھل کر آتے رہتے ہیں، نئے نئے معنی، نئی نئے مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ تسخیر کائنات اور عالم انسانیت کے لیے جو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اسے لوگوں تک پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے ہم اسی صورت عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، اسی صورت پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود عامل قرآن ہوں، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اور یہ ایک ایسا دستور ہے جو دستور انسانیت ہے، ایک یہی وہ پیغام ہے
کہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، اور ایسی حقیقتیں بیان کی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جو عقل سلیم رکھتا ہو ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک بار پھر دارالعلوم رحمۃ اللہ عالمین کے محتمم، اس کی انتظامیہ اور تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، برکتیں پیدا فرمائے، اور جو طالب علم اس دارالعلوم کا حصہ ہیں ان کو بھی اس کی برکات نصیب فرمائے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں، اور یہیں سے علم کی ابتدا ہے، اور پھر قرآن کریم ہی تمام علوم کی انتہا ہے۔ جتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اس میں ہم غور و فکر کریں گے، اتنا ہی عروج حاصل ہوگا، دنیا کی سعادتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمارا نصیب ہوں گی۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔